بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا استغفار کا وظیفہ کرنے والے، استغفار پڑھنے والے وہ یہ جانتے ہیں کہ استغفار کے کچھ شرائط ہیں، اس وظیفے کو پورا کرنے کے کچھ شرائط ہیں۔ اگر اس کے اثرات چاہیے تو ان شرائط کو سامنے رکھ کر ہمیں استغفار کا وظیفہ کرنا ہوگا۔ پھر چاہے اگر کم مقدار میں بھی استغفار کریں گے تو ہمیں اس کے اثرات ملیں گے۔ اور اس استغفار کے جو شرائط ہیں وہ 4 ہیں، 4 شرطیں ہیں۔ یہ چاروں شرطوں کا پایا جانا ایسے بندے کے اندر جو استغفار کرنا چاہتے ہیں، جو استغفار کے انعامات، معجزات، کرامات اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں وہ سارے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو ان 4 شرائط کو دیکھنا ہوگا اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال کر پھر استغفار کرنی ہوگی۔ سب سے پہلی شرط ہے کہ انسان جو ہے وہ شرک اور کفر سے پاکیزہ ہو۔ استغفار کرنے والا شرک سے پاکیزہ ہو، کفر سے پاکیزہ ہو۔ اگر اس کے اندر شرک ہے، چاہے وہ شرک ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو، تو استغفار کے ثمرات اس کو نہیں ملیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان جو ہے وہ بڑے بڑے استغفار کرتے ہیں لیکن انہیں اس کے ثمرات نہیں ملتے۔ تو ان کے ثمرات حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ شرک سے محفوظ رہے، اپنے آپ کو شرک سے بچائے۔ اور دوسری شرط ہے کہ یقین تام ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر یقین تام ہو۔ استغفار کرنے والا، استغفار پڑھنے والے کو جب تک اللہ پر یقین نہیں ہوگا اس وقت تک وہ استغفار کے ثمرات حاصل نہیں کر سکتا، استغفار کے معجزات اس کے ساتھ رونما نہیں ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، حدیث قدسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں تیرے گمان کے مطابق ہوں، تو جس طرح گمان کرتے ہیں میرے بارے میں ویسا ہی تیرے ساتھ معاملات پیش کرتا ہوں، میں ویسا ہی تیرے ساتھ پیش آتا ہوں۔ تو دوسری شرط جو ہے وہ یقین تام ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، جس چیز کے لیے بھی استغفار کیا جا رہا ہے۔ اور تیسری شرط ہے کہ حرام مال سے بچا جائے، حرام لقمہ اس کے پیٹ میں نہ جائے، حرام مال اس کے پیٹ میں نہ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر بندہ استغفار کا وظیفہ تو کر رہا ہے لیکن وہ کھانے والا، جو اس کے پیٹ میں جانے والا مال ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ اس کو جاننے کی، پہچاننے کی ضرورت ہی نہیں کرتا کہ میرا مال حلال ہے یا حرام ہے، آیا یہ میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی اپنی روزی کے اندر، اپنے رزق کے اندر کسی کی حق تلفی کر دی تو وہ مال حرام ہو جاتا ہے۔ ہم تو یہاں سارا دن جھوٹ بول کر اپنا مال کماتے ہیں، رزق کماتے ہیں، تو ہماری روزی کے اندر برکتیں کس طرح ہوں گی؟ تیسری شرط کیا ہے کہ حرام مال سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ گناہوں کے اوپر اصرار نہ کیا جائے۔ گناہوں کے اوپر اصرار کا مطلب یہ ہے کہ ایک گناہ بندہ جو ہے وہ مستقل اس پر ثابت نہ رہے، مستقل اس کے اوپر اصرار نہ کرے، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہے تو اس کے بعد اس گناہ کو چھوڑ دے، اس گناہ کو چھوڑ دے، ایسی توبہ کرے، سچے دل کے ساتھ توبہ کرے کہ میں یہ گناہ کو چھوڑ دوں گا، میں اس گناہ کو چھوڑ دوں گا، ندامت اختیار کرتے ہوئے۔ پھر تو اس استغفار کے جو ثمرات ہیں، اثرات ہیں، وہ ہمیں ملیں گے۔ اگر ان 4 شرطوں کو ہم نہیں اپناتے، یا کوئی بھی ایسا شخص ہے جس کے اندر ان 4 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی اور وہ استغفار بہت زیادہ کثرت سے کرتے ہیں، تو وہ استغفار اس کے کام آنے والا نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں، شرک نہ ہو، یقین تام ہو، حرام مال سے بچا جائے، اور اسی طرح گناہوں سے ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ جب بھی گناہ سرزد ہو جائے فوراً اللہ سے رجوع کریں، توبہ کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جو دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے، 70 مرتبہ وہی گناہ کرے، اور ہر مرتبہ دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر توبہ کرے، تو وہ شخص ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو توبہ ہو
تو سچی توبہ ہو، ندامت اختیار کرتے ہوئے توبہ ہو. ایسا نہ ہو کہ دل کے اندر کھوٹ ہو کہ میں دوبارہ بھی یہ گناہ کروں گا، ایسا نہ ہو. اگر ایسی توبہ ہے تو پھر وہ شخص ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو ان چاروں شروط کو سامنے رکھ کر پھر جو ہے وہ ہم استغفار کریں. پھر اللہ تعالی ہمیں سارے کے سارے انعامات، جتنی بھی تنگ دستیاں ہیں رزق کے حوالے سے یا دوسرے معاملات کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے حل فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، ان شرائط کو سامنے رکھ کر استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.